محظورات احرام، جس کو محظورات احرام کہا جاتا ہے، یعنی ایسی باتیں، ایسے کام جس کو نہیں کرنا چاہیے. احرام پہن لیا ہے، احرام کی نیت کر لیا ہے، اب اس کے بعد یہ اعمال ہم سے سرزد نہیں ہونے چاہیے. کون کون سے ہیں؟ خوشبو لگانا. آپ احرام پہننے سے پہلے غسل کر رہے ہیں، اپنے بدن پر خوشبو مل لیں، کوئی حرج نہیں، چل جائے گا. لیکن آپ نے احرام کی نیت کر لی، اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حجہ، آپ نے نیت کر لی، اب اس کے بعد نہ کپڑے پہ نہ بدن پہ خوشبو نہیں لگا سکتے. لیکن غسل کیا ہے، کپڑے پہننے سے پہلے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑوں پر نہیں. چلیں، تو یہ خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، جماع یا شہوت کی باتیں کرنا، گناہ یا معصیت انجام دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، منگنی یا نکاح کرنا، بری جانوروں یا پرندے کا شکار کرنا. بری جانور یعنی خشکی کے جانور، جبکہ اگر آپ سمندر سے سفر کر رہے ہیں تو مچھلیوں کا شکار کرنا آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، تو بری جانور جو ہیں ان کا شکار کرنا یا پرندے کا شکار کرنا یہ محظورات احرام میں سے ہے، نہیں کر سکتے. کچھ کام ایسے ہیں جو خاص مردوں کے لیے منع ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو خاص عورتوں کے لیے منع ہے. محظورات احرام میں سے مردوں کے لیے کیا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. آپ کوئی بھی کھلا ایسا کپڑا پہن لیں جس میں یعنی جو ہمارے بدن کے اعتبار سے سیے ہوئے نہیں. یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ بھی، جیسے چپل ہمارا سیا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس میں سیون ہے، خلاص اب یہ نہیں پہننا چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بدن کے اعتبار سے جو کاٹ کر کے جو چیز سی ہوئی ہوتی ہے، سلی ہوئی ہوتی ہے، ویسے کپڑے پہننا منع ہے. اگر آپ کا احرام ہی کہیں سے پھٹ گیا ہے، آپ نے اس میں پیون لگا لیا یا وہاں آپ نے جو ہے اس کو سی دیا ہے، سل دیا ہے، دو ٹکڑوں کو ملا کر کے جوڑ لیا ہے، تو یہ سیون یا یہ سلا ہوا نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں. بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے کپڑا ایسا لیا ہوا ہے کہ جس کے دھاگے نکل رہے ہیں تو بازو سے اس نے جوڑ کر کے سی دیا ہے تاکہ وہ دھاگے نہ نکلیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ سیون اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جو بدن کے اعتبار سے، یعنی ہاتھ کے اعتبار سے کٹ کر کے سیا ہوا، پیر کے اعتبار سے کٹ کر کے سیا ہوا، بدن کے اعتبار سے کٹ کر کے سیا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے. مردوں کے لیے سر ڈھانپنا ٹوپی یا عمامہ کی شکل میں یا کسی بھی طرح سے مراد یہ کہ جان بوجھ کر کے، اگر مجبوراً کوئی سامان آپ کو سر پہ اٹھانا پڑے تو جائز ہے، جیسے کہ بھی مباح اعمال میں آئے گا. لیکن آپ صرف سر اس لیے ڈھانپنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹھنڈی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو سردی لگ رہی ہے یا آپ کو دھوپ لگ رہی ہے، تو یہ جائز نہیں جب تک کہ آپ احرام میں موجود ہیں. عورتوں کے لیے کچھ چیزیں منع ہیں. کیا ہے؟ نقاب پہننا. خواتین کے لیے نقاب جائز نہیں ہے، اور اسی طرح دستانے پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے. حیض و نفاس کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہونا، طواف کرنا ان کے لیے ممنوع ہوگا. یہ 3 چیزیں خواتین کے لیے خاص طور پر منع ہیں، جبکہ مردوں کے لیے 2 چیزیں. اگر ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو کیا کریں؟ ان کے لیے فدیہ دینا ہوگا. فدیہ فرمایا کہ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 3 روزے رکھیں، یا 1 بکرا ذبح کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک عمل آپ کو انجام دینا ہوگا. لیکن یاد رکھیں کیا یاد رکھیں کہ اگر یہ کام بھول سے ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا یا آپ بھولے سے یہ کام کر گئے، کسی نے وہاں کوئی بسا اوقات گیٹ پہ کوئی خوشبو لیے کھڑا آتا ہے، آپ احرام پہنے ہوئے جا کر کے آپ نے بھی خوشبو لیا اور لگا لیا، بھولے سے، سب لے رہے تھے آپ بھی لے کے لگا لیے، آپ نے غلطی سے یہ کام کیا. فوراً جائیں دھل لیں. آپ کو نہ بکرا ذبح کرنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ فدیہ دینے یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ جو ہے آپ کے لیے یہ چیز معاف ہے. لہٰذا بھول کر کے لا علمی میں کوئی کام اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی فدیہ لازم نہیں ہوتا، آپ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے لا علمی میں وہ کام کیا ہے یا کوئی چیز بھولے سے کر لیا. مثال کے طور پر آپ جو ہے لیٹ گئے، ٹھنڈی لگ رہی تھی، اچانک سر پر جو ہے اپنے چادر کو اوڑھ لیا. کوئی آیا اور کہا کہ بھائی چادر کیوں اوڑھے ہیں؟ ارے ہٹا دیا، جاؤ جا کر کے بکرا ذبح کرو. نہیں، غلطی سے ہوئی یہ چیز، بھولے سے ہوئی یہ چیز، تو کوئی آپ پر جو ہے دم واجب نہیں ہوتا، کوئی مسکین کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں، اور نہیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.